کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں مختلف جگہوں پر مختلف کیسز کی سماعت ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کویشمنٹ کی درخواست دی ہے کہ اس ایف آئی آر کو کویش کیا جائے، اور جو ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں جیل کے اندر عدالت کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، اور یہ جو عدالت کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس حوالے سے بھی تمام ہم نے گزارشات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی، اور 3 ہفتے سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی کل فیصلہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک طرف سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کی 15 تاریخ کو گرفتاری ہوئی، یعنی 15 اگست کو، ان کو نہ گرفتاری کا پتہ ہے، نہ ریمانڈ کا ہمیں پتہ ہے، نہ انہیں کسی جگہ پر پیش کیا گیا، اور اس طرح چھپا کے یہ سارا پروسیس کیا گیا، اور اس طرح سے جیل کے اندر سیکرٹ طریقے سے یہ کارروائی چلائی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کو ختم کیا جائے اور خان صاحب کو سزا دی جائے۔ بڑی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو درخواستیں پہلے سننی چاہیے تھیں ان کے اوپر کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں سوائے ڈیٹس، ایڈجرنمنٹ اور بہانے مختلف۔ پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر، اسی طرح ضمانت کے اوپر تاخیر کی گئی، تاخیری حربے اپنائے گئے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی رویہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اور ضمانت کے اوپر جو سماعت ہے وہ ہوتی رہی، لیکن ایڈجرنمنٹ اور مختلف بہانے بنائے گئے۔ تو کویشمنٹ والا معاملہ ہو یا ضمانت والا معاملہ ہو، یہ سب سے پہلے سننا چاہیے کہ کیا یہ ٹرائل جو ہے یہ چلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ٹرائل کو نہیں چلایا جا سکتا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہی غلط ہے۔ یہ امینڈمنٹ سے پہلے کا جو وقوع ہے، یعنی کہ 2022 کے اندر یہ اکرنس ہوا، اور امینڈمنٹس جو ہے اگست 2023 میں اس ایف آئی آر کے بعد کی گئیں، تو لہٰذا اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور ڈیٹیلز اس کے اندر میں اس وقت نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ دوسرے کیسز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینی ہے کہ اوور آل کل سماعتیں کن بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل اسی طرح سے 6 جو پری ریسٹ بیلز ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہیں، اور یہ ضمانتیں جو ہیں عمران خان صاحب کی اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ انہیں عدالت کے اندر آئے نہیں ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگایا جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ ضمانتیں خارج کی گئیں۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئے، وہاں پر چیلنج کیا، ریویژنز فائل کی گئیں، وہ ریویژنز ہماری ایکسیپٹ ہوئیں، درخواستیں ہماری ایکسیپٹ ہوئیں، اور خان صاحب کی پری ریسٹ بیلز جو ہیں وہ بحال ہو گئیں، ان کے اوپر کل سماعت ہے۔ اسی طرح سے 3 اور پری ریسٹ بیلز جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ہیں، وہ بھی اسی طرح سے وہ بھی خارج کی گئی تھیں، اور سارا پروسیس اسی طرح سے ہوا، اور وہ ان کے اوپر بھی سماعت ہے۔ یہ جو 9 کیسز ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے قریب جو کیسز بنائے گئے سارے ہی بوگس، جھوٹے، زیادہ تر جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی۔ پوری زندگی میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک کمپلینٹ، ایک ایف آئی آر، ایک ایسا جو یہ جرم ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا پراپوگنڈا، ہر روز ایک نئی ایف آئی آر، ہر روز ایک نیا کیس بنایا جاتا ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن جو ہی ان کی حکومت گئی اور درجنوں کے حساب سے کیسز چلاتے گئے، درج کرتے گئے، شروع ہوتے گئے، اور 200 کے قریب کیسز پہنچ گئے۔ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ سارے مقدمات بنائے گئے، کوئی لیگل اس کے اندر ایک پہلو بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو 9 کیسز ہیں
ان میں بھی زیادہ تر رول جو ہے وہ 109 کا ہے جی آپ نے آپ کی ماں کے اوپر یہ جو ٹریفک بلاک ہوئی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی، جلاؤ گراؤ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو کوئی ایسی ایویڈنس، کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ منسوب ہوں۔ دیگر درخواستیں بھی خان صاحب کی اسی بنیاد کے اوپر ایکسیپٹ ہوئیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے، تو وہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون جج دھمکی کیس وہ بھی کل لگا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے آلریڈی ہائی کورٹ میں معاملہ اسی ریلیٹڈ اٹھایا گیا تھا اور وہ ختم ہو گیا، اور نیچے بھی عمران خان صاحب نے جا کر عدالت میں معذرت بھی کر لی، اس کے باوجود اس کیس کو چلایا جا رہا ہے۔ پروڈکشن کی ہم درخواست دیتے ہیں کہ خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے، اس کے اوپر بہانے بنائے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی انتظامات، سیکیورٹی نہیں ہے جی، یہ انتظامیہ کا کام ہے سیکیورٹی دینا۔ جب خان صاحب حقیقتاً پیش نہیں ہو سکتے تھے، ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ تھا اور F8 کچہری میں پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت آئے روز قتل ہوتے تھے اور وہاں پر انتظامات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور خان صاحب میڈیکلی جو ہے وہ ریسٹ پر تھے اور وہ فٹ نہیں تھے۔ اس وقت وارنٹ بھی نکالے گئے اور زمان پارک میں 26 گھنٹے آپریشن بھی جاری رکھا گیا، انہیں زبردستی پیش کروایا گیا۔ لیکن آج جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہی سرکار جو ہے اس وقت کہتی تھی کہ ہم سیکیورٹی اور سارا کچھ ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، آج جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پیش نہیں کرتے۔ لہٰذا خاتون جج دھمکی کیس کے اندر ہماری طرف سے آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں، پراسیکیوشن بہانے بنا رہی ہے اور فوراً انہیں اپنے دلائل مکمل کرنے چاہیے، اور یہ مقدمہ جو ہے یہ فوراً جو ہے یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بی بی صاحبہ بھی پیش ہوں گی، ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ایک FIR درج کی گئی ہے جیلی رسیدوں کے حوالے سے۔ تھانہ کوسار کے اندر توشہ خانہ کیس جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیب کے اندر چل رہا ہے، ایک الیکشن کمیشن کے اندر، اور ایک ادھر، کتنی من گھڑت سٹوریاں ہیں کہ ان کی فیملی کو اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کی بہنوں کے اوپر FIRs درج کی جاتی ہیں اینٹی کرپشن میں، اور کبھی ان کی وائف کے اوپر اکاڑا میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے، کبھی نیب نوٹسز بھیجتی ہے، نیب جا کر بیان دیتی ہے عدالت میں کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، پھر دوبارہ نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں، ہم ضمانت واپس لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ پھر نوٹس آ گئے ہیں، پھر دوبارہ عدالت میں جاتے ہیں، ضمانت لیتے ہیں، پھر وہاں پر نیب کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر ہم ضمانت واپس لے لیتے ہیں، پھر نیب نوٹس بھیج دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل طرح سے کی جا رہی ہے، اور اس طرح سے یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر والے ہیں جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو بھی ان تمام جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اس طرح سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالتوں میں ہر روز آئیں، پیش ہوں، اور کسی طریقے سے وہ ٹوٹ جائیں، عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ دل سے بالکل ساری یہ باتیں نکال دیں، سارے جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور جو وہم ہے ان کے وہ بالکل یہ بھول جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور درخواستیں بھی ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز ہیں، ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ اور جو ایک لاسٹ بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 17 تاریخ کے لیے فرد جرم جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر عدالت سے یہ کہا کہ کاپیاں، یعنی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں وصول کر رہا، جب ہم نے وصول نہیں کی اور عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جنہوں نے وصول نہیں کی، بعد میں جب آرڈر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کاپیاں لے لی ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کیے، اگلی ڈیٹ کے اوپر فرد جرم لگایا جائے گا، اور اگر یہ کاپیاں جو انہوں نے وصول کی ہیں سائن نہیں کرتے تو تصور کی جائیں گے کہ یہ سگنیچر انہوں نے کر دی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عدالتوں کا رویہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس تھانے کا SHO ہو، ASI ہو، تفتیشی ہو، وہ اس طرح سے باعث ہو گیا، یہ ہوگا، لیکن کبھی عدالتوں کو آپ نے ایسے کھلے عام دیکھا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک یک طرفہ کارروائی کریں؟ ہم نے اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 ڈیٹ دے دی ہے، یعنی کہ 17 تاریخ کو اگر فرد جرم لگ جاتا ہے
تو اس درخواست کے اوپر 24 کو جو فکس کیا گیا ہے وہ تو ویسے ہی انفرکچوس ہو جائے گا معاملہ. پھر عدالت کہے گی کہ یہ تو معاملہ اب جو ہے وہ رہا ہی نہیں، کیونکہ اب تو فرد جرم بھی لگ گیا. تو یہ ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. یہ جو ہے انصاف جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے. سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ جو قومی ہیرو ہیں، جو مسلم امہ کے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ، جن کے ساتھ اس وقت 17 سے 18 کروڑ عوام جو ہے ان کے دلوں میں دھڑکتے ہیں اور بولتے ہیں، ان کے حق میں ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اتنی عوامی طاقت کے باوجود بے گناہ بندے کو اس طرح سے انوالو کر کے، اور عدالتیں اس طرح سے آگے سے رویہ کر رہی ہیں، تو آپ اور میرے ساتھ کیا ہوگا؟